الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج 15 فروری 2020 اصول علوم شرعیہ کورس کے نام سے ہمارا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم نے بحمد اللہ تعالی اصول حدیث کو کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اس کے بعد علم منطق جاری ہے۔ علم منطق میں بھی بعون اللہ تعالی جو تصورات کی بحث ہے اس کو مکمل کیا شروع و بسط کے ساتھ اور بالکل ایک آسان انداز کے ساتھ۔ اس کے بعد تصدیقات میں ہمارے 2 لیکچر ہو چکے ہیں۔ آج لیکچر نمبر جو ہے وہ 11واں لیکچر ہے، جو تناقض کے باب میں ہوگا یا مربع ارسطو کے بارے میں۔ اس سے پہلے جو تصدیقات کے لیکچر گزرے ہیں، پہلے میں جو تقریباً جو 9واں لیکچر ہے، اس میں ہم نے قضایا کی تعریف پڑھی کہ قضیہ کسے کہتے ہیں؟ محتمل الصدق والکذب لذاتها۔ تو جب ہم نے کہا ہے کہ صدق اور کذب کا احتمال ہو تو اس سے کیا نکل جائے گا؟ مرکبات انشائیہ، مرکبات تقییدیہ اور انشاء العقود۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ مدلول کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مدلول مطابقی اور مدلول لزومی۔ مدلول مطابقی کے اعتبار سے فرق ہے خبریہ اور انشائیہ میں، لیکن لزومی میں دونوں میں جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے اور سچ کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا محل الصدق، کہ ہم جو سچائی ہے یا جھوٹ ہے اس کا معیار اور مدار کیا ہے، کیسے پہچانیں گے۔ اس میں 3 فریق ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ پہلے اپنا عقیدہ بناتے ہیں، پھر ہر چیز کو اپنے عقیدے پہ پرکھتے ہیں، دلیل کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک سچائی اور جھوٹ کا معیار کیا ہے؟ ان کا عقیدے کے مطابق ہونا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، عقیدہ کے مطابق صرف کافی نہیں ہے، عقیدے اور دلیل کے مطابق ہو ایک ہی وقت میں۔ لیکن جس پہ عمل ہے مسلمین کے ہاں، جمہور علماء کے ہاں اور مناطقہ کے ہاں اور سب کے ہاں، وہ کیا ہے کہ عقیدے کے چاہے خلاف ہو چاہے موافق ہو، لیکن سچائی اور جھوٹ کا معیار یہ ہے کہ وہ مطابق للواقع ہو، یعنی حقیقت کے مطابق ہو تو سچا ہے، حقیقت کے خلاف ہو تو جھوٹا ہے۔ حقیقت ہم نے کہا تھا مطابق للواقع جو ہے وہ حسب الطبیعہ ہے، ہر چیز کی طبیعت کے اعتبار سے ہے۔ اگر حسی ہے تو حسی طور پہ ہم دیکھیں گے مطابق للواقع یا غیر مطابق للواقع، اور اگر معنوی ہے تو پھر دلیل کو دیکھیں گے۔ دلیل کو معنوی چیز کہتے ہیں۔ دلیل اگر صحیح ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطابق للواقع ہے، اگر دلیل باطل ہے تو غیر مطابق للواقع ہے۔ تو مطابق للواقع کا مطلب سچا ہونا، غیر مطابق للواقع کا مطلب جھوٹ ہونا۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا کہ قضیہ کے اجزاء، قضیہ میں اگر قضیہ حملیہ ہو تو محکوم علیہ کیا کہلاتا ہے؟ موضوع۔ محکوم بھی کیا کہلاتا ہے؟ محمول۔ اور اگر قضیہ شرطیہ ہو تو پہلے کو مقدم دوسرے کو تالی کہتے ہیں۔ اس کے بعد قضیہ حملیہ میں کیا ہوتا ہے؟ نسبہ ہوتی ہے، نسبہ کلامیہ اور نسبہ خارجیہ، اور اس کے بعد مضمون جملہ۔ قضیہ حملیہ میں رابطہ کیا ہوتا ہے؟ زمانیہ ہوتا ہے یا غیر زمانیہ ہوتا ہے؟ زمانیہ مطلب افعال نواسخ میں سے ہوگا، کانا جیسے ہے یا اخواتها، اور غیر زمانیہ مطلب ضمیر ہوگی۔ اب یہ جو ضمیر ہے یا تو لفظوں میں ظاہر ہوگی یا مستتر ہوگی، ایسے زید مجتہد مستتر ہے، یعنی ہوا ضمیر مجتہد میں مستتر ہے، زید ہوا مجتہد ضمیر ظاہر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی زمانیہ یا غیر زمانیہ۔ اس میں جو قضیہ شرطیہ ہے اس میں رابطہ کیا ہے؟ فا رابطہ ہوتا ہے۔ فا کیا ہوتا ہے؟ رابطہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں اذا کانت الشمس طالع فالنہار، یہ جو فا ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ رابطہ۔ اور جو دونوں کے درمیان تعلق قائم کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ادات الشرط۔ ادات الشرط اس کے اوپر داخل ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ شرطیہ منفصلہ کو مجازاً شرطیہ کہتے ہیں، حقیقتاً شرطیہ نہیں کہتے۔ تو جب مجازاً کہتے ہیں تو مجازی چیز میں بعض چیزیں مغفور، یعنی بعض چیزوں میں تسامح ہو جاتا ہے جو حقیقی چیز میں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا کہ قضیہ حملیہ کی اقسام ہیں۔ پہلے تو ہم نے تقسیم اولی پڑھی کہ قضایا کی تقسیم اولی کیا ہے، یعنی بے اعتبار مجموع الاجزاء یا حملیہ ہوگا یا شرطیہ ہوگی۔
قضیہ حملیہ کی ہم نے تقاسیم پڑھی مختلف اعتبارات سے، بے اعتبار نظری الی الموضوع کے موضوع کے اعتبار سے، وہ کیا ہے؟ یا قضیہ شخصیہ ہے زید قائم، یا قضیہ طبعیہ ہے الانسان نوع، یا قضیہ حملیہ محملہ ہے جیسے ان الانسان لفی خسر، یا قضیہ کلیہ ہے، یعنی اس کو یہ بھی کہتے ہیں قضیہ محصورہ مصورہ کلیہ جیسے کل انسان حیوان، یا قضیہ محصورہ کلیہ تو اول اعتبار سے ہوگا یعنی مفہوم اشتراک کے اعتبار سے، قضیہ محصورہ مصورہ جزئیہ مثلا بعض الانسانی حیوان۔ اس کے بعد ہم نے بھی اعتبار الکم کیا تقسیم پڑھی؟ اعتبار الکم یعنی اس میں کمیت بیان ہے، کل ہے یا جز ہے تو کلیہ ہو جائے گا اور جزئیہ ہو جائے گا۔ بھی اعتبار الکیف پڑھی یعنی ایجاب اور سلب کے اعتبار سے، تو اس میں ہم کیا کہیں گے؟ موجبہ اور سالبہ۔ موجبہ یعنی حرف نفی نہیں ہوگا، سالبہ مطلب سلب ہوگا، اس میں حرف نفی جو سلب پہ دلالت کرے گا۔ اس کے بعد جو تھا کہ قضیہ رابطہ کے اعتبار سے زمانیہ ہے یا غیر زمانیہ ہے۔ قضیہ شرطیہ کی اقسام میں ہم نے پڑھا کہ قضیہ شرطیہ یا کیا ہے کہ دوسرا پہلے پہ موقوف ہے یعنی دونوں جمع ہوں گے یا دونوں جمع نہیں ہو سکتے، تو جس میں دونوں جمع ہوں گے وہ شرطیہ متصلہ، اور جس میں دونوں جمع نہیں ہوں گے وہ منفصلہ۔ متصلہ میں نوع اتصال کے اعتبار سے کتنی تقسیمیں ہوگی؟ دو، لزومیہ اور اتفاقیہ۔ لزومیہ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا پایا گیا تو دوسرا بھی پایا جائے گا لازمی، جیسے سورج موجود ہے تو دن لازمی موجود ہوگا۔ لیکن اتفاقیہ میں کیا ہے کہ اتفاقی طور پہ ایسا ہو جاتا ہے، جیسے میں کہوں جی جب بھی میں دروازہ کھولتا ہوں تو شیخ قمر باہر موجود ہوتے ہیں، تو یہ اتفاقی طور پہ ہے، یعنی ضروری تو نہیں کہ جب بھی میں دروازہ کھولوں تو یہ باہر موجود ہوں۔ اسی طرح منفصلہ میں جو ہے نوع التنافر، یعنی جو تنافر ہے وہ اس کی نوع کیا ہے، قسم کیا ہے۔ اگر انادیہ ہے تو تین قسمیں بنے گی، مانعۃ جمع و خلو یعنی لا یجتمعان ولا یرتفعان، یا مانعۃ خلو، کیا مطلب؟ یعنی لا یرتفعان ولکن قد یجتمعان، مانعۃ جمع لا یجتمعان ولکن قد یرتفعان، سب کی مفصل وضاحت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ محصورات اربع سے کیا مراد ہے۔ محصورات اربع، محصور افراد محصور ہوں، اور مصورہ کا مطلب کوئی لفظ ہو جو اس کے حصر پہ دلالت کرے، تو محصورات مصورہ اربع یعنی چار ہوتے ہیں۔ جب بھی لفظ بولا جائے محصورات مصورہ اربع تو مراد کلیہ موجبہ، کلیہ سالبہ، آگے کیا آ جائے گا؟ جزئیہ موجبہ، جزئیہ سالبہ، ان کو کہتے ہیں محصورات اربع یا مصورات اربع۔ اس کے بعد ہم نے صور القضایا کی کچھ وضاحت کی تھی کہ صور الکلیہ الموجبہ فی الحملیہ کیا ہوتا ہے، صور الکلیہ سالبہ فی الحملیہ کیا ہوتا ہے، صور الجزئیہ الموجبہ کیا ہوتا ہے، صور الجزئیہ سالبہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح شرطیہ میں بھی پڑھے، جیسے یہاں پہ ہم نے لکھا کہ یہ جو ہے یہ سور لکھے ہوئے ہیں۔ سور مطلب ایسا لفظ جو حدود بندی پہ دلالت کرے گا، یعنی سور الحملیہ الکلیہ الموجبہ کیا ہیں؟ یہ ہیں کل، قاطبۃ، عامۃ، کافۃ۔ کیا کہیں گے؟ کل الانسانی حیوان، قاطبۃ الانسانی حیوان، عامۃ الانسانی حیوان۔ کلیئر؟ صور الحملیہ الجزئیہ الموجبہ کیا ہے؟ جو لفظ دلالت کریں گے، یا بعض ہے یا قلیل ہے یا کثیر ہے یا معظم ہے یا غالب ہے، یعنی معظم الانسانی حیوان یا معظم الحیوانی انسان، اس طرح آپ کریں گے۔ صور الحملیہ الکلیہ سالبہ کل لیس لا دیار لا شیء۔ صور الحملیہ الجزئیہ یہ کیا ہے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ بعد لیس، لیس بعد، لیس کل، لیس کاتبہ، لیس کافہ، لیس معظم، معظم لیس، لیس غالب، غالب لیس، جیسے بعد لیس، لیس بعد۔
اس کے بعد کیا ہے؟ سور الشرطیہ المتصلہ الکلیہ الموجبہ، کلما ہوگا، مہما ہوگا، متا ہوگا۔ سور الشرطیہ المتصلہ الجزئیہ الموجبہ قد یکون، سور الشرطیہ المتصلہ الکلیہ السالبہ لیس البتہ۔ البتہ مطلب کیا ہے؟ کہ اب رجوع نہیں ہے، یعنی دائمی ہے۔ ہم کہیں گے کیا مطلب؟ لیس العدد الصحیح مثلا اما زوج او فرد البتہ، بتہ آخر میں لائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سور الشرطیہ المتصلہ الجزئیہ السالبہ میں کیا آ جائے گا؟ قد لا یکون، لیس کلما، لیس مہما، لیس متا۔ سور الشرطیہ المنفصلہ الکلیہ الموجبہ کیا آ جائے گا؟ دائما۔ سور الشرطیہ المنفصلہ الجزئیہ الموجبہ کیا آ جائے گا؟ قد یکون۔ دیکھیں قد یکون دونوں میں ہے۔ سور الشرطیہ المنفصلہ الکلیہ سالبہ لیس البتہ۔ اب کیا ہو گیا؟ قاعدہ یاد رکھیں، سور الشرطیہ المتصلہ الکلیہ سالبہ ہو یا منفصلہ الکلیہ سالبہ ہو، دونوں کے لفظ ایک ہی ہیں۔ اس لیے سور الشرطیہ المتصلہ الجزئیہ الموجبہ ہو چاہے الشرطیہ المنفصلہ جزئیہ موجبہ ہو، دونوں کے لفظ ایک ہی ہیں، قد یکون۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سور الشرطیہ المنفصلہ الجزئیہ سالبہ قد لا یکون لیس دائما، یعنی یہ سور ہیں جو دلالت کریں گے۔ یہ لفظ قد یکون اور لیس البتہ یہ کیوں مختص کیا گئے ہیں؟ یعنی یہ مستعمل ہیں، یہی مستعمل ہوتے ہیں، اس لیے یعنی قد یکون ہی سور الشرطیہ المنفصلہ جزئیہ الموجبہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن منطق تو ہر مذہب میں، ہر خطے میں اپنی زبان میں پڑھائی جاتی ہے۔ ہاں جی، تو جیسے آپ نے کہا کہ اس کا بانی ارسطو تھا، تو عبرانی زبان یا دیگر زبانیں ہو گئی، یونانی زبان، تو کیا ان میں بھی ان کے متبادل موجود تھے؟ بالکل، ہر چیز کے متبادل موجود ہیں، جیسے ہماری اردو زبان میں بھی موجود ہیں متبادل۔ تو ہم یہاں پہ کیونکہ یہ عربی میں استعمال ہو رہے ہیں لفظ، عربی کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اصل معیار کیا ہے شریعت کا؟ عربی لغت ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیہ، تو اس لیے عربی زبان میں یہ معیار ہے، یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، قد یکون۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اردو میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ معذرت اردو میں جیسے بعض، قد یکون کی جگہ کیا آئے گا؟ کبھی کبھی، صحیح، کبھی کبھی یہ لفظ ہوتا ہے۔ لیس البتہ تھا، اردو میں کیا آئے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ معنی سمجھ آ گیا؟ اب یہ جو ہے ادات المہملہ، مہملہ قدیہ آپ سمجھ گئے کہ مہملہ میں کیا ہوتا ہے؟ افراد کی کمیت بیان نہیں ہوتی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں آ۔ لیکن اب یہاں پہ ڈاؤٹ ہے، تمام انسان یا بعض انسان؟ یہ جو ڈاؤٹ ہے یہ دور نہیں ہو رہا، کیونکہ سور بیان نہیں ہوئے۔ تو یہ قدیہ مہملہ ہے، اور قدیہ کیا ہے؟ حملیہ ہے۔ لیکن قدیہ مہملہ کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے جو دلالت کرے کہ یہ مہملہ ہے، صرف آپ نے معنی سے سمجھنا ہے۔ لیکن اگر شرطیہ متصلہ مہملہ ہے، یا لفظ لو ہوگا یا از ہوگا یا ان ہوگا، یعنی ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود، لیکن کب؟ ہر وقت کیا ہے؟ یہ بیان نہیں ہے۔ اسی طرح منفصلہ مہملہ کس سے ہوتا ہے؟ اما سے، العدد اما زوج او فرد مہمل ہے، یعنی کس پہ آپ حکم لگا رہے ہیں؟ فرق کیا ہے؟ حملیہ مہملہ میں کیا چیز مہمل ہوتی ہے؟ شرطیہ میں کیا مہمل ہوتا ہے؟ حملیہ میں مہمل ہوتا ہے افراد، کہ افراد معلوم نہیں۔ شرطیہ میں مہمل کیا ہوتا ہے؟ احوال یا زمانہ، یعنی حالت یا زمانہ۔ اسی طرح اگر کوئی آپ سے پوچھے حملیہ مخصوصہ میں اور شرطیہ مخصوصہ میں کیا فرق ہے؟ حملیہ مخصوصہ میں مطلب ذات مشخص ہوتی ہے، زید قائم۔ شرطیہ مخصوصہ میں کیا مطلب؟ زمانہ یا حال متعین ہوگا، یعنی اس کی حالت۔ مثلا جیسے ہم نے کہا ان جئتنی الیوم اکرمتک، اگر تو آج آئے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ تو یہاں پہ شرطیہ مخصوصہ ہے، کیوں مخصوصہ ہے؟ کہ زمانے کا تعین ہے، الیوم۔ اگر زمانے کا تعین نہ ہو تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مہملہ۔ یہ کس کے متعلق بحث تھی؟ پچھلی جو ہم نے پڑھی ہے، سور اس کی وہ تصویر بنائیں تاکہ پھر
بنا لیں ایک دفعہ. جی آج ہم نے پڑھنا ہے استدلال مباشر، استدلال غیر مباشر. یہ ٹوٹل کتنی اقسام ہو گئی؟ یعنی حملیہ کی بھی 4 رکھیں گے، شرطیہ کی بھی 4 رکھیں گے، اور متصلہ منفصلہ میں سے ہر ایک کی 4 4، تو تقریباً کتنی ہوگی اقسام؟ 12. آپ نے منفصلہ میں سے ہر ایک کی 4 4 ارشاد فرمائے. حملیہ کی 4، متصلہ کی 4، منفصلہ کی 4. 12. کلیئر؟ یہ ہے الاستدلال کی بحث. استدلال میں کیا ہوتا ہے؟ استدلال کس چیز کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز کسی سے اخذ کرنا. استدلال میں آپ کو کتنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ مدلول، جی دلیل، مستدل، کلیئر، اور دلالہ. یعنی استدلال کتنی چیزوں کو مانتا ہے؟ پہلا، سب سے پہلا کیا ہو؟ مستدل ہو. مستدل جو استدلال کر رہا ہے. دوسری چیز کیا ہوگی؟ دوسری جو رکھے گا دلیل. اس کے بعد جب دلیل ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مدلول. اور دونوں کے درمیان جو مفہوم انتزاعی ہوگا، یعنی جو مفہوم کی بنیاد پہ ہم نے مدلول نکالا، وہ کیا ہے؟ دلالہ. مثلا کسی نے دروازے پہ دستک دی، اب جو اندر بیٹھا ہوا اس نے کیا سمجھا؟ کہ باہر کوئی ہے. جو شخص اندر بیٹھا ہے جس نے سمجھا، وہ کیا ہوا؟ مستدل. صحیح. اس نے جو سمجھا کہ باہر کوئی موجود ہے، وہ کیا ہے؟ مدلول. اور اس نے یہ مدلول کس سے سمجھا؟ دستک سے. دستک کیا ہوئی؟ دلیل. دستک اور جو باہر کھڑا ہے ان کے درمیان جو تناسب علاقہ ہے وہ کیا ہے؟ دلالہ ہے. یہ جو عمل آپ نے کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدلال. ہو گیا جی؟ اب یہ جو استدلال ہے یا تو مباشر ہوگا یا غیر مباشر ہوگا. مباشر یا غیر مباشر. مباشر کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے فوراً نتیجہ اخذ کر لیا ہے بغیر مقدمات کے. یعنی 2 جملے بولے، 2 میں سے ایک کیا ہو گیا؟ کذب، دوسرا صدق. غیر مباشر میں کیا ہے؟ کہ آپ کو نتیجہ اخذ کرنے کے لیے مقدمات کی ضرورت ہے. مثلا جیسے ہم کہیں کلو برتقال، کلو، مثلا کلو فاکہہ، کلو فاکہہ برتقال. اب اس کو نکالنے کے لیے اگر آپ دوسرا قضیہ بول لیں تو فوراً کیا آ جائے؟ سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے اس کا. اگر کسی نے کہا بعد الفاکہہ لیس ببرتقال، لیس، تو کیا پتہ چلا؟ کہ یہ کذب ہے، یعنی جھوٹا ہے، اور یہ سچا ہے. کیوں؟ اگر بعض فاکہہ برتقال نہیں ہے تو آپ کا جو قضیہ کلیہ ہے کہ ہر فاکہہ یعنی سیب ہوتا ہے، یعنی ہر پھل سیب ہے، یعنی سیب کے علاوہ کوئی پھل نہیں ہے، تو آپ نے فوراً ایک قضیے سے دوسرے قضیے کا سچ اور جھوٹ معلوم کر لیا، کوئی واسطوں کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن اگر آپ نے کہا ہے العالم حادث، یہ مجہول ہے، اب اس کو جاننا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. آپ نے کیا کہا؟ العالم متغیر.
کل متغیر حادث حادث دو قضیے آگے، نتیجہ کیا نکلا؟ العالم حادث حادث. دیکھیں یعنی اس کو جاننے کے لیے آپ نے دو سے جا کے نتیجہ نکالا ہے، یعنی واسطوں کی ضرورت پڑی ہے. تو جب واسطے کی ضرورت پڑی تو غیر مباشر. العالم متغیر کل متغیر حادث، یہ عالم متغیر جو ہم نکالے ہیں یہ کیسے جانے کہ مطلب عالم متغیر؟ اس لیے کہ ہم نے مشاہدے سے دیکھا ہے کہ کوئی بھی چیز پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے، جی درخت اگتا ہے تو ایک دن سوکھ بھی جاتا ہے، یعنی ہر چیز کی انتہا ہے. تو ہم نے مشاہدے سے، اور مشاہدہ اقوی دلیل ہوتا ہے، اقوا قطعی دلالت ہوتی ہے، تو دیکھا کہ العالم متغیر کل متغیر حادث. تو ہر متغیر چیز کیا ہوگی؟ حادث ہوگی. تو نتیجہ یہ نکلا العالم حادث. تو کتنی قسمیں ہوگی؟ استدلال مباشر، استدلال غیر مباشر. ان کی تعریف بھی جان لی. اب مباشر کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ یعنی مباشر. اب تصدیقات جو ہیں تصدیقات جو ہیں کتنے حصوں میں منقسم ہو جائے گا؟ دو میں. استدلال مباشر، استدلال غیر مباشر. استدلال مباشر کو کیا کہتے ہیں؟ مبادئ التصدیقات. استدلال غیر مباشر کو کیا کہتے ہیں؟ مقاصد التصدیقات. استدلال مباشر میں کیا آ جائے گا؟ التقابل، العکس. یہ دو چیزیں ہم پڑھیں گے، تقابل اور عکس. تقابل کو آج مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. غیر مباشر میں کیا آتا ہے؟ قیاس. ابھی آپ نے قیاس ہی پڑھا، یعنی واسطے کی ضرورت پڑتی ہے، مقدمات. تو غیر مباشر کو اور کیا کہتے ہیں؟ الاستدلال القیاسی. یہ استدلال غیر مباشر کو کیا کہتے ہیں؟ الاستدلال القیاسی. لیکن ان استدلال مباشر کو مبادی تصدیقات کہتے ہیں نا. ہاں، تو غیر مباشر کو مقاصد التصدیقات. اور مقاصد التصدیقات کیا ہے؟ القیاس. اور آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے التقابل. تو التقابل کس کی قسم ہوئی؟ استدلال مباشر کی. ابھی ہم نے کہا کہ استدلال مباشر کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. التقابل اور العکس. آج کیا پڑھنا ہے؟ تقابل. تو تقابل کس کی قسم ہے؟ استدلال مباشر کی. التقابل. یہ جو تقابل ہے، تقابل کا مطلب کیا ہے؟ دو قضیوں کو لائیں ایک دوسرے کے مد مقابل، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دونوں میں سے ایک سچا اور دوسرا جھوٹا ہے. یہ جو تقابل ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ چار. ان چار قسموں کو مربع ارسطو میں بیان کیا جاتا ہے کہ مربع ارسطو اگر آپ یاد کر لیں تو بالکل ایزی ہے تقابل کا اصول بیان کرنا. مربع ارسطو مثلا یہ ہے، مربع بنائیں. یہ مربع ہے. آپ اس کے اوپر محصورات اربع لکھیں گے. اوپر کیا رکھیں گے؟ کلیات. کلیہ. یہاں پہ کیا آئے گا؟ موجبہ. کلیہ موجبہ. یہاں پہ کیا ہے؟ سالبہ. اب اس کو مقدم کیوں رکھا ہم نے دونوں کلیات میں سے؟ کیونکہ اشرف ہے، اس بات ہے اس میں. اس کو مؤخر کیوں کیا؟ کیونکہ نفی ہے، تو نفی سے مقدم اس بات ہوتا ہے کیونکہ اس بات فضیلت والی چیز ہے. اور اوپر کیوں رکھا؟ کیونکہ ہمیشہ جو کلیات جو کبار ہوتے ہیں وہ اوپر ہی ہوتے ہیں. سٹیج پہ کون بیٹھتے ہیں؟ بڑے لوگ، بڑے علماء. صحیح. اس کے بعد کیا ہے؟ نیچے کیا آ جائیں گے؟ اوپر کلیات ہے، نیچے جزئیات. یہاں پہ پھر جزئیات میں مقدم کون سا کریں گے؟ موجبہ. جزئیہ موجبہ، یہ کلیہ موجبہ.
صحیح ہو گیا. اب یہ کیا آ جائے گا؟ جزئیہ جیم سالبہ، یعنی کلی یا موجبہ کو کلی یا سالبہ پہ مقدم کیوں کیا؟ کیونکہ کلی یا موجبہ اشرف ہے، فضیلت والا ہے، کیونکہ اس میں نفی نہیں ہے. جزئیہ موجبہ کو جزئیہ سالبہ پہ مقدم کیوں رکھا؟ کیونکہ جزئیہ موجبہ میں بھی اثبات ہے، اور اثبات یعنی اشرف چیز ہے، سالبہ یعنی نفی سے. بعض کیا بولتے ہیں، اگر آپ متن سلم میں ضبط دیکھیں وہ لکھتے ہیں موجبہ، لیکن زیادہ استعمال کیا موجبہ، یعنی کسی چیز کو ثابت کرتا ہے اس اعتبار سے. موجبہ کس اعتبار سے؟ متکلم کے اعتبار سے، کہ اس نے موجبہ بنایا اس قضیہ کو. اب اس کی لائن کھینچیں گے، تقابل کرنا ہے نا ہم نے، یہ لائن، اس کے بعد یہ لائن، یہ لائن کیا کہلائے گی؟ یہ تناقض. یہ لائن بھی کیا کہلائے گی؟ تناقض. اس لائن کو کیا کہیں گے؟ التضاد، التضاد. اس لائن کو کیا کہیں گے؟ الدخول تحت التضاد. اس کو کیا کہیں گے؟ التداخل، التداخل. یہ تقابل کی اقسام ہے. یا کیا ہے؟ تناقض ہے، یا کیا ہے؟ تضاد ہے، یا دخول تحت التضاد ہے، یا تداخل ہے. یہ تقابل کی 4 قسمیں ہیں. اب آپ سے کوئی پوچھے مربع ارسطو کیا ہے، آپ نے کہنا یہ مربع ارسطو ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مربع ارسطو. اب آپ نے نتیجہ کیا نکالا؟ کوئی آپ سے پوچھے تناقض کی تعریف کیا ہے، تناقض کی، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ جزئیہ موجبہ، کلیہ سالبہ. نہیں، اس میں تعریف نتیجہ آپ نے کیا نکالا تناقض میں؟ متفقتان، کس میں متفق ہیں؟ یہ نہیں ہے نا، تو آپ کہیں گے مختلفتان فی الکم والکیف. مختلفتان فی الکم والکیف، یہ سمجھیں. مختلفتان فی الکم والکیف، یعنی یہاں پہ کیا ہے؟ کلیہ سالبہ ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ موجبہ ہے. تو کس میں فرق آ گیا ہے؟ کم بھی اور ہے، کم مطلب کل اور جز، اور کیف بھی اور ہے، سین اور میم. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ قضیہ، قضیتان حملیتان مختلفتان فی الکم والکیف. صحیح، مع الاتحاد فی الموضوع والمحمول. ہم نے کیا کر رہے ہیں؟ موضوع محمول نہیں بدل رہے. یہ تناقض کا تضاد کا نتیجہ کیا ہو گیا؟ اگر کوئی آپ سے کہ تضاد کا نتیجہ کیا ہے، ادھر دیکھیں، یہاں پہ کیا کلیہ موجبہ ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ تو کیا نتیجہ نکلا دونوں سے؟ یہاں پہ دیکھیں، اس طرف مربع ارسطو کی طرف، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ متفقتان، متفقتان کس میں؟ فی الکم یعنی کل میں، فی الکم. مختلفتان فی الکیف. صحیح. وکانت الکلیتان، کلیتان ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تضاد. تضاد آپ کے ذہن میں فوراً مربع ارسطو آنا چاہیے کہ مربع ارسطو یہ تھا، تو مطلب متفقتان فی الکم مختلفتان فی الکیف وکانت الکلیتان، یعنی کلیتان میں. کس میں؟ کلیتان میں. مربع ارسطو دیکھیں، صرف مربع ارسطو. الدخول تحت التضاد کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں، برابر کون سی چیز ہے؟ کم. یہاں بھی جزئیہ، یہاں بھی
اختلاف کس میں ہے؟ کیف میں. یہاں پہ کیا موجب ہے، یہاں پہ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یار؟ یہاں پہ دیکھیں یہ مربع ہے، آپ کیا کہیں گے؟ متفقتان فی الکم مختلفتان فی الکیف وکانت الجزئیتان. دونوں جزئیہ ہیں. تداخل کسے کہتے ہیں؟ تداخل. مختلفتان فی الکم متفقتان فی الکیف. مربع رستو ذہن میں رکھنا ہے. کوئی آپ سے پوچھے تضاد کیا ہے، آپ مربع رستو پہ چلے جائیں. آپ کے ہم نے ادھر لکھا تھا کلیہ موجبہ، ادھر لکھا تھا کلیہ سالبہ، تو نتیجہ ہم کیا نکال سکتے ہیں تضاد میں؟ متفقتان فی الکم مختلفتان فی الکیف. وہ آپ سے پوچھے تناقض کیا ہے، آپ نے کہا لائن درمیان میں کھینچی تھی ہم نے، ادھر لکھا ہوا تھا کلیہ سالبہ، اس کے نیچے ادھر کیا تھا؟ جزئیہ موجبہ. تو آپ کیا کہیں گے؟ مختلفتان فی الکم والکیف. یعنی اس کا الٹ ہو جاتا مربع رستو. یہ جو ہے تناقض، تناقض کا حکم کیا ہے؟ ایک سچا دوسرا جھوٹا. اگر پہلا سچا ہے تو دوسرا جھوٹا، قضیہ. اگر پہلا قضیہ جھوٹا ہے تو دوسرا قضیہ سچا. یعنی دونوں نہ تو ایک ہی ٹائم میں سچے ہو سکتے ہیں، نہ ہی ایک ہی ٹائم میں جھوٹے ہو سکتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تناقض کا حکم کیا؟ لا یکذبان معا ولا یصدقان معا. مثال ابھی دیتے ہیں. تضاد کا کیا ہے؟ تداخل کا سمجھیں. تداخل کا حکم کیا ہے؟ کہ اگر کلی قضیہ جو ہے وہ سچا ہے تو جزئیہ بھی سچا ہے. اگر جزئیہ جھوٹا ہے تو کلیہ بھی جھوٹا ہوگا. یعنی صدقت الکلیہ صدقت الجزئیہ، اذا کذبت الجزئیہ کذبت الکلیہ. وللعکس، دونوں میں. وللعکس کا مطلب کیا ہے؟ اگر جزئیہ صادقہ ہے تو جزئیہ صادقہ سے یہ ہرگز یہ مراد نہیں تو کلیہ بھی صادقہ ہو. کاذبہ بھی ہو سکتا ہے، صادقہ بھی ہو سکتا ہے. تداخل کی سمجھیے کہ اوپر کلیہ موجبہ ہے، نیچے جزئیہ موجبہ ہے. یعنی تداخل ہے. تداخل کس میں ہے؟ کس میں تداخل ہوگا؟ دیکھیں نا، موجبہ ایک ہی قسم کا قضیہ، یعنی کلیہ موجبہ جزئیہ موجبہ. اس یہاں بھی ایسی قاعدہ ہے. تداخل کا یہی حکم ہوگا. الدخول تحت التضاد کا حکم، تضاد کا حکم کیا ہے؟ صدقت الاولی، یعنی اذا صدقت الاولی کذبت کذبت الاخری. صحیح. اس کا کیا ہوگا؟ عکس کر دیں. عکس کیا کرنا ہے؟ اذا کذبت الاولی صدقت اخری. لیکن اگر عکس کریں گے اسی میں، عکس کیا مطلب؟ یعنی کذبت الاولی آپ نے کہا ہے، اگر آپ کہیں صادقت الاولی تو صدقت الاولی سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا بھی کاذب ہی ہو، سچا ہو یا جھوٹا ہو. دونوں احتمال ہو سکتے ہیں. جو ہم نے پہلے بولا اس سے لازم آئے گا. تو اس میں تداخل میں کیا آ گیا؟ قد یصدقان معا وقد یکذبان معا. تضاد میں کیا ہو گیا ہے؟ صدقت الاولی. نتیجہ کیا نکال لیں گے؟ یعنی یہ دیکھیں اس میں نتیجہ اس میں آئے گا اپنا کہ اس میں کیا ہے؟ تضاد میں لا یصدقان معا ولکن قد یکذبان معا. اس میں عکس کر دیں، صحیح. لا یکذبان معا ولکن قد یصدقان معا. اب مثالوں سے سمجھیں. یہ مربع ارسطو کی وضاحت تھی. صحیح. مثال دیکھیں. ہم نے تناقض ہے پہلے یہاں پہ رکھیں. المحصورات اربع. یہاں پہ پہلا قضیہ کیا ہے؟ کلیہ. صحیح. میم کاف میم مطلب کلیہ موجبہ. اس کے بعد کیا لے آئیں؟ جزئیہ موجبہ. اس کے بعد کیا لے آئیں؟ کلیہ سالبہ. جزئیہ موجبہ. کلیہ موجبہ کا تناقض کیا ہے؟
مربع رستو کو غور میں لائیں. تناقض کلیہ موجبہ یہاں پہ ہے, اس کا تناقض یہ ہے جزئیہ موجبہ جزئیہ سالبہ, یہ لائن آ رہی ہے جزئیہ سالبہ. تو آپ کیا لکھ سکتے ہیں؟ جزئیہ یہ صادق ہیں, یہ کاذب ہیں. صحیح. جزئیہ موجبہ کا تناقض کیا آ گیا؟ مربع رستوں میں دیکھیں, کلیہ سالبہ. یہ دیکھیں جزئیہ موجبہ ہے, اللہ مفتح علیہ کلیہ سالبہ. کلیہ سالبہ کا تناقض کیا آ گیا؟ جزئیہ موجبہ. جزئیہ موجبہ. جزئیہ موجبہ کا تناقض کیا آ گیا؟ کلیہ سالبہ. جزئیہ موجبہ کا یہ دیکھیں تداخل تھا. یہاں پہ سالبہ لکھیں, جی 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 جزئیہ سالبہ کا تناقض کیا آ گیا؟ کلیہ موجبہ. موجبہ. صحیح. یہ تناقض ہے. جی اب مثلا لائیں کلیہ موجبہ, مثال لائیں. کلیہ موجبہ. مثلا آپ نے کیا کہا؟ کلو انسان حیوان. کلیہ موجبہ ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے. بالکل ہے. اس کا تناقض کیا ہوگا؟ جزئیہ سالبہ لانا ہے. اب آپ سور پڑھ چکے ہیں, جزئیہ سالبہ کیسے لائیں گے؟ پہلے کل کا جز لائیں گے, کل کا کے اب بعد, بعد. محمول اور موضوع میں چینج ہی نہیں کریں گے, بعد الانسانی. لیس بحیوان. لیکن موجبہ ہے تو آپ کیا کر دیں گے؟ سالبہ. لیسا بحیوان, لیسا, تو یہ کاذبہ نہیں ہو گیا کاذبہ. کہ جب ہر انسان حیوان ہے, یہ قضیہ سچا ہے. جب آپ نے کہا کہ یہ قضیہ سچا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی جھوٹا ہو گیا. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے انسان حیوان ہوں, اس کو آپ سچا بھی کہہ چکے ہیں, پھر آپ کہہ رہے نہیں بعض انسان حیوان نہیں ہے. قرآن نے بہت استعمال کیا ہے یہ تناقض کا باب قرآن کریم میں رد میں. بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ ما انزل اللہ علی بشر من شیء. مثلا بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ حکایتاً قرآن نے کیا بیان کیا؟ ما انزل اللہ علی بشر من شیء. ہم نے پڑھا تھا نا لا دیارہ ولا درار. لا شیء, صحیح, اور ما بھی یعنی جو حرف نفی پہ داخل کریں. یہاں پہ بنی اسرائیل کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ نے جو ہے کلیہ سالبہ بنا رہے ہیں وہ, کلیہ سالبہ. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کلیہ سالبہ کا آپ لائیں, وہ کہتے ہیں لا شیء من البشر ینزل علیہ, یعنی بشر میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے اوپر کوئی چیز نازل ہوئی ہو. کلیہ سالبہ ہے نا. اللہ نے کہا کہ اگر تمہارے نزدیک یہ قضیہ سچا ہے تو پھر تم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کتاب کے نزول کو کیوں مانتے ہو؟ تو مطلب بعض پہ نازل ہوا. جب آپ نے اس کلیہ کو صادقہ مانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں, تو آپ تو اپنا نقد خود ہی کر رہے ہو, کیونکہ آپ تو مانتے ہو کہ موسیٰ کے لیے کتاب نازل ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام. تو نقد آ گیا کہ اگر یہ سچا ہے تو وہ جھوٹا ہے.